علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ایپیسوڈ پہ لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے فیوریٹ سین ضرور بتائیے گا۔ جنون رقصم از قلم انوش احمد، ایپیسوڈ 11۔ اشراق نماز ادا کرتی قرآن پاک کی تلاوت کی قرات پڑھتی صوفے پر بیٹھی تھی۔ بیساکھی اس کے برابر میں رکھی تھی۔ یاسر نے اشراق کو نماز کی ادائیگی کے دوران ہی بیساکھی شرافت سے اس کی مالکن کے حوالے کر دی تھی۔ وہ کئی لمحے اشراق کو نماز پڑھتا دیکھتا رہا، پھر اشراق کی خوبصورت آواز میں قرات سنتے وہ کئی لمحے بنا پلکیں جھپکائے اشراق کو سن رہا تھا۔ اشراق قرآن پاک پڑھتی صوفے پر جا بیٹھی تھی اور یاسر اب خاموشی سے چینج کرتا حویلی میں بنے جمنگ روم کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اشراق یاسر کے رویے کے تانے بانے بننے کی کوشش کرتی کچھ نہ سمجھ آنے پر سر جھٹک گئی تھی۔ وہ ڈریسنگ کی سمت بیساکھی کے سہارے بڑھتے شاور لیتی سرمئی چمکدار سوٹ میں باہر نکلی تھی۔ سوٹ فٹنگ میں تھا جو اشراق کی نازکی میں چار چاند لگا رہا تھا۔ سرمئی سوٹ پر مہرون دوپٹہ تھا، گیلے بال کمر پر تھے اور وہ رات رقیہ بیگم کی ہدایات پر عمل کرتی اب زیور پہننے تیار ہو رہی تھی۔ رقیہ بیگم نے اس پاس کی حویلی کی عورتوں کو منہ دکھائی کے لیے مدعو کیا تھا۔ حویلی کے اندر زنان خانے میں کوئی ملازم مرد نہ تھا سوائے گھر کے مردوں کے۔ اشراق سرمئی سوٹ پر ڈائمنڈ باریک نیکلس اور آوازیں پہنے ریشم بالوں کو کمر پر چھوڑے، سنہری آنکھوں میں ہلکا براؤن کاجل لگائے، مہرون لپسٹک سے ہونٹوں کو سجائے اتنی سی تیاری میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ ہاتھوں میں خاندانی 2 کنگن اور مہرون چوڑیاں پہنے وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اشراق سر پر دوپٹہ سیٹ کرتی وہیل چیئر پر پلٹی تھی کہ یاسر بلیک ٹراؤزر ویسٹ میں خوشبو میں لپٹے پسینے میں شرابور سا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کالی آنکھیں سنہری آنکھوں سے ملی، آنکھوں کا گہرا تصادم ہوا۔ یاسر نے بے-ساختہ سانس روک لی۔ وہ جب دلہن کی دوسری صبح کے جوڑے میں حسن کا پیکر لگ رہی ہے تو دلہن بنی کیسی لگ رہی تھی؟ یاسر کے دل نے بے-ساختہ اشراق کو دلہن بنے تصور کرنے کی کوشش کی، جبکہ اشراق نظریں جھکائے ونڈو کی سمت بڑھی۔ ان کے کمرے میں وال مرر ونڈو تھی جو کشمیر کے حسن کو دکھانے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ اشراق کب سے اس ونڈو کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی۔ اشراق کی بڑھتی سمت کو دیکھتے ہی یاسر یکدم ہوش میں آیا۔ دروازہ بند کرتے وہ اشراق کے آمنے لمبے لمبے ڈنگ بھرتا کھڑا ہوا۔ اشراق نے ناسمجھی سے یاسر کو دیکھا جو سپاٹ چہرے سے اشراق کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ میں وہ اشراق یاسر کی نظروں میں دیکھتی بولی۔ جب یاسر نے پنجوں کے بل اشراق کے قدموں میں بیٹھتے اشراق کی آنکھوں میں دیکھا۔ ملکہ، وہ ونڈو آر پار کے تمام مناظر دکھا سکتی ہے۔ اکثر میرے گارڈ اور ڈرائیور میرے اشارے کے لیے اس ونڈو کی سمت دیکھتے ہیں کیونکہ میں وہیں پر کھڑا ہو کر کار نکالنے کا اشارہ کرتا ہوں اور حویلی کے باہر اور اندر تمام گارڈز اور مرد ملازمین بھی اس ونڈو کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ تم وہاں نہیں جا سکتی ورنہ مجھے آج کئی انسانوں کی لاشیں بچھانی پڑیں گی یا آنکھیں نکلوانی پڑیں گی کیونکہ تمہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا اور تمہیں دیکھنے والے کو دوبارہ کچھ دیکھنے کا موقع نہیں دے سکتا، یاسر نے کہا۔ اشراق نے کرنٹ کھا کر ونڈو کو دیکھا اور پھر یاسر کو۔ یاسر اشراق کے دل کی خواہش سمجھ رہا تھا، تبھی سمجھانے والے انداز میں نرمی سے گویا ہوا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا، اشراق نے یاسر کو دیکھتے کہا۔ پھر یکدم اشراق کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ کیا صرف اس لیے کہ آپ کے ملازمین ہیں اس لیے آپ ان کی آنکھیں نکالنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اور اس دن جنہوں نے میرا چہرہ دیکھا تھا وہ آپ کے عزیز کے بیٹے تھے، صرف اس لیے آپ نے انہیں اجازت دی مجھے دیکھنے کی؟ آپ زانی ہی نہیں منافق بھی ہیں۔ اشراق نے آنکھوں میں ناگواری لیے مگر مدھم آواز میں سنجیدگی سے اپنی بات کی۔ جبکہ اشراق کی بات سنتا یاسر مسکرایا اور پیشانی کے اس خم کو 2 انگلیوں سے مسلنے لگا۔ یاسر شاہ عظیم داؤد کی ملکہ کو صرف 2 آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور وہ یاسر شاہ عظیم داؤد کی آنکھیں ہیں، یاسر نے جنونی انداز میں مسکراتے کہا۔ اشراق نے ناسمجھی سے یاسر کے چہرے کی مسکراہٹ اور بات کو سنا،
میں آج ہی اس ونڈو کے گلاس چینج کروا دوں گا، تب تم دیکھ لینا۔ وہ حسین مناظر اپنے حسین آنکھوں سے ملکا یاسر نے نرمی سے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ اتنے میں مقدس نیلے سلوار سوٹ میں سر پر ہم رنگ دوپٹہ سیٹ کیے نقصی تیار کمرہ نوک کرتی اندر داخل ہوئی۔ یاسر نوک کی آواز سنتا اجازت دے چکا تھا۔ اشراق نے وہیل چیئر گھمائی۔ مقدس اشراق کو دیکھتی بے ساختہ مسکرائی۔ وہ بے تحاشا حسین جو لگ رہی تھی۔ اشراق نے سلام کیا تو مقدس سلام کا جواب دیتی اشراق کی سمت بڑھی۔ وہ دونوں بہنیں یاسر کو مکمل فراموش کر چکی تھیں۔ میری شہزادی کیسی ہے؟ مقدس اشراق کے دوپٹے پہ لب رکھتی محبت آمیز لہجے میں گویا ہوئی، جبکہ مقدس کی حرکت پر یاسر کی آنکھیں پھیلی۔ میں ٹھیک ہوں آپی، آپ کیسی ہیں؟ اشراق نے نرمی سے جواب دیا۔ میں بالکل ٹھیک میری جان، اور تمہیں پتہ ہے بھیا، بھائی اور یزدان آنے والے ہیں۔ میں تمہیں تیار کرنے آئی تھی، لیکن یہاں تو میری بہن خود ہی تیار ہو چکی ہے۔ اب چلو نیچے چلتے ہیں، منہ دکھائی ہونے کے بعد پھر بھیا سے ملیں گے۔ مقدس خوشی سے چہکتی ہوئی بولی۔ مقدس کی خوشی کو دیکھتے یاسر مطمئن ہوا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کچھ دنوں سے اس کی بھابھی ماں کے چہرے پر اداسی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مقدس اسے ناپسند کرتی ہے، اسی لیے کبھی وجہ نہ پوچھی۔ سچی آپی؟ اشراق نے مسکراتے حیرت سے پوچھا۔ اشراق کے مسکرانے پر یاسر کی نظر اشراق کے گال پر بنتے ڈمپل پر گئی۔ وہ محبت سے اشراق کو دیکھنے لگا۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ یہ ڈمپل اشراق کے خوبصورت گال پر دیکھ رہا تھا۔ مچی آپی کی جان؟ مقدس اشراق کے ڈمپل پر فوراً لب رکھتی بولی۔ یاسر کی محبت لمحے میں چھپ ہوئی۔ آپی میں نقاب کر لوں؟ اشراق جلدی سے بولی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں؟ مقدس اور اس بات میں ہلاتی اشراق کی وارڈروب کی سمت بڑھی جو کل خود مقدس نے سیٹ کی تھی۔ سرمئی کلر کا اسکارف اور نقاب لیے مقدس اشراق کی طرف آتی اسے پہنا گئی۔ سر سے دوپٹہ اترتے ہی یاسر کی نظر اشراق کے سلکی بالوں پر گئی۔ اب چلیں؟ مقدس اشراق کو مکمل نقاب میں کور کرتی شانوں پر میرون دوپٹہ سیٹ کرتی بولی۔ اشراق نے سنہری آنکھیں جھپکائیں۔ سر اس بات میں ہلایا تو مقدس اشراق کی وہیل چیئر تھامتی دروازے کی سمت ہوئی۔ یاسر ان دونوں کو جاتا دیکھ سر جھٹک کر ڈریسنگ روم کی سمت بڑھا۔ اشراق بیساکھی اور مقدس کے سہارے ایک ایک قدم اٹھاتی نیچے اتری تھی۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ملازمہ نے وہیل چیئر آگے کی تو اشراق مسکراتی ملازمہ کو شکریہ کہتی اس وہیل چیئر پر بیٹھی تھی۔ لاؤنج میں موجود تمام خواتین نے یہ منظر دیکھا تھا۔ سب حیران تھیں کیونکہ وہ کل بارات جانے اور دلہن کی واپسی تک اشراق کو نہ دیکھ پائی تھیں، نہ ہی اس کی مغروری کے بارے میں جانتی تھیں، کیونکہ یزدان اور اعظم صاحب نے رخصتی تک جتنے بھی چلنے کے مراحل تھے انہوں نے اشراق کو گود میں لیے ادا کیے تھے۔ تو داؤد حویلی میں قدم رکھتے یاسر نے اشراق کو گود میں اٹھائے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا، بنا کسی کو سمجھنے کا موقع دیے ہوئے۔ اشراق کو روم میں چھوڑتا میڈیا کی بڑی نفری کے جوابات دینے کفیر حویلی کے مردان خانے سے گارڈن ایریا کی سمت بڑھا تھا۔ رقیہ بیگم تو اپنے بیٹے کی حرکت پر اور عورتوں کی معنی خیز کھلکھلاہٹیں سنتی سینک پا ہوئی تھی، جس کا بدلہ وہ آج اشراق سے لینے والی تھی۔ مقدس اشراق کو لیے لاؤنج میں عورتوں کے بیچ آئی تھی۔ دونوں بہنوں نے ہم آواز سلام کیا۔ سب نے جہاں مقدس کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھے تھے جس پر مقدس نے شرماتے ہوئے شکریہ کہا تھا، تو اشراق کا چہرہ دیکھنے کو بے تاب تھی۔ صوبیہ بیگم بہو کی تعریف سنتی مسکرا رہی تھی تو رقیہ بیگم ایک نظر وائٹ پٹھانی فراق میں ملبوس مسکراتی ہوئی شمائلہ کو دیکھتی رخ بدل گئیں۔ انہیں ہمیشہ مقدس اپنی بھتیجی کی وجہ سے بری لگتی تھی۔ صوبیہ بیگم تمہاری بہو تو بہت خوبصورت ہے، سبحان کے بالکل ٹکر کی ہے ماشاءاللہ، لیکن یاسر کی قسمت پر افسوس ہوا، کیسی بیوی ملی ہے اسے۔ اپاہج جو نقاب بھی کیا ہوا ہے، شاید کوئی عیب ہوگا چہرے پر۔ رقیہ کیا سوچ کر اتنے خوبرو بیٹے کے لیے ایسی بہو چنی تم نے؟ ایک عورت حقارت سے بولی۔ مقدس کی مسکراہٹ پل میں سمٹی تو صوبیہ بیگم کے بھی تاثرات سنجیدہ ہوئے۔ شمائلہ جو نئی نویلی دلہن افق کو چھیڑنے اور خوش خبریوں میں مصروف تھی، وہ بھی حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگی جو
افق کے چہرے پر بھی غصہ نمود آیا۔ اتنے سخت الفاظ پر کوئی کیسے حیران یا غصہ نہ ہوتا، جبکہ صرف رقیہ بیگم تھی جو اشراق کی بے عزتی پر خوش ہو رہی تھی۔ بس اس لیے میں یہ منہ دکھائی کی رسم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری بہو دیکھنے اور دکھانے کے لائق جو نہیں، اپاہج کہیں کی، ڈر ہی لگتا ہے اسے دوسروں کے سامنے لانے سے۔ رقیہ بیگم افسوس اور حقارت سے بولیں۔ اشراق کی سنہری آنکھیں لبالب موتیوں سے لبریز ہوئیں۔ ان کے الفاظ حنان، جویریہ، حداد، عطرت، جناح اور یزدان جو لاؤنج میں قدم رکھ رہے تھے، سیسہ کانوں میں انڈھیلنے کی مانند سنے تھے۔ مصطفیٰ، فراج اور سبحان بھی مردار خانے سے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ یہ الفاظ سنتے وہ بھی سٹل ہوئے تھے۔ حنان، حداد اور یزدان نے ضبط کیا تو جناح کے چہرے پر ناگواری چھائی اپنی ساس کو دیکھ کر۔ جویریہ اور عطرت کو بھی الفاظ پسند نہ آئے۔ صحیح کہا اماں حضور نے۔ یاسر جو سرمئی کرتا پاجامے میں ملبوس سیڑھیاں اتر رہا تھا، سیڑھیوں کے نصف میں پہنچتا بولا۔ یاسر کی بات پر حنان، حداد اور یزدان کے جسم میں شرارے دوڑے تو فراج، سبحان اور مصطفیٰ سپاٹ چہرے سے یاسر کو دیکھنے لگے۔ مقدس نے اشراق کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کے شرمندہ لرزتے وجود کو حوصلہ دیا۔ مقدس کے دل میں یاسر کے لیے نفرت میں اضافہ ہوا۔ بالکل صحیح کہا اماں حضور نے۔ یاسر تمام خواتین کو سلام کرتا اب اشراق کے برابر میں آ کھڑا ہوا۔ اشراق کا دل کرچیوں میں ٹوٹا تھا۔ وہ کل سے اسے ملکہ کہہ رہا تھا اور بے تحاشا عزت دے رہا تھا، کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ یاسر نے یاسر کے نرم رویے کے تانے بانے بننے میں بھی قاصر تھی۔ وہ اب سمجھی وہ اسے بڑے مجمع میں بے عزت کرنا چاہتا تھا۔ اشراق کے دل نے یکدم فیصلہ کیا، یاسر بے حس بھی تھا۔ یاسر کے لیے زانی منافق کے ساتھ بے حس کے لقب بھی اضافہ ہوا۔ مجھے آج تک کسی بات سے ڈر نہیں لگا، لیکن مجھے میری ملکہ کو دوسروں کے سامنے لانے سے ڈر لگتا ہے، یاسر نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ اشراق کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر نقاب میں جذب ہوئے۔ حنان، حداد اور یزدان کا چہرہ سرخ ہوا۔ میری ملکہ اتنی خوبصورت ہے کہ کہیں حاسد عورتوں کی نظر نہ لگ جائے، اور غیر محرم مردوں کا سایہ تو میں اپنی ملکہ کی پرچھائی پر بھی نہ پڑنے دوں، یاسر نے اپنے سے عمر میں بڑی عورتوں کو دیکھتے کہا جس نے اس کی ملکہ کا دل دکھایا تھا۔ جبکہ یاسر کی بات سنتے حنان، حداد، یزدان سمیت سب ہی شاک ہوئے تھے، جبکہ جویریہ کی آنکھیں مسکرائی تھیں اپنے بھائی کو دیکھتے تو عطرت، افق، جناح اور شمائلہ سمیت صوبیہ بیگم بھی مسکرائیں تو دوسری طرف وہ عورتیں اپنی بے عزتی پر بے حد غصہ ہوئیں۔ اماں حضور، میں نے کچھ پیسے رکھوائے تھے آپ کے پاس، وہ شمائلہ کو بتا دیں تاکہ وہ لا سکے، مجھے ضرورت ہے ان کی۔ یاسر نے شمائلہ کو آواز دیتے رقیہ بیگم سے کہا جو غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ شمائلہ رقیہ بیگم کے کمرے سے پیسے لاتے یاسر کے سامنے کر گئی جو بریف کیس میں موجود تھے۔ یاسر نے ٹیبل پر رکھتے کیس کھولا جس میں کئی گڈیاں موجود تھیں۔ یاسر نے ایک ملازمہ کو آواز دیتے بلایا اور تمام ملازماؤں کو اکٹھے کرنے کا کہا۔ لاؤنج میں ملازماؤں کی قطار لگ چکی تھی۔ اشراق سمیت سب لوگ حیرت سے یاسر کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ سبحان، مصطفیٰ اور فراج بھی، جبکہ حنان، حداد اور یزدان بھی اسی طرف متوجہ تھے۔ یاسر نے ایک ساتھ 2 گڈی اٹھائی، اشراق کے سر سے واری اور ٹیبل پر رکھتا گیا، یہاں تک کہ کیس خالی ہو گیا۔ اشراق کی آنکھوں میں اب حیرت تھی۔ یاسر نے تمام ملازماؤں کو ایک ایک کر کے وہ گڈیاں اٹھاتے وہاں سے جانے کا کہا۔ رقیہ بیگم سمیت تمام خواتین کا چہرہ بے حد سرخ ہو چکا تھا۔ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں بے عزت کرنے کے لیے بلایا تھا، وہ عورت اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی گڑائی تھی۔ باقی عورتیں بھی کھڑی ہوئیں۔ نہیں نہیں بہن، آپ بیٹھیں، رقیہ بیگم غصے سے یاسر کو گھورتی ہوئی بولیں۔ کیا نہیں رقیہ، تمہارا بیٹا ایسے گڈیاں وار رہا ہے اور ملازمین کو دے رہا ہے جیسے ہم لوگوں کی نظر اس کی اپاہج بیوی کو لگ گئی ہے۔ دوسری عورت اپنی دوست کے ہمراہ غصے سے بولیں، جبکہ یاسر نے اب جیسے ضبط جواب دے گیا۔ اپاہج لفظ اس کا خون کھلا رہا تھا۔ میری بیوی کے لیے دوبارہ یہ لفظ نکلا تو میں یہ بھی بھول جاؤں گا کہ آپ لوگ عورتیں ہیں اور میرے گھر میں کھڑی ہیں، یاسر نے سپاٹ انداز میں کہا۔ تمہاری بیوی ہے ہی وہ عورت مسکراتی پھر یاسر کو تاؤ دینے لگی، جس پر یاسر نے ایک آئی برو ریز کرتے اس عورت کی بات کاٹتے کے انداز میں نمبر ڈائل کرتے فون سپیکر پر ڈالا۔ عمران، میرے گارڈز کو متوجہ کرو۔ میرے موبائل سے کچھ عورتوں کے حویلی سے نکلنے تک اپاہج کا لفظ سنائی دیا تو حویلی سے نکلنے والی عورتوں کو بنا وارننگ کے اپاہج کر دینا، باقی میں سنبھال لوں گا۔
یاسر نے کہا اور امراض سمیت تمام گارڈز نے اپنے باس کے حکم پر یس سر کہا۔ عورتوں کی حالت غیر ہوئی، وہ ضبط کرتی چپ چاپ حویلی سے باہر نکل گئیں۔ ان کے نکلتے ہی یاسر نے کال کاٹی۔ تم نے ہماری بے عزتی کروائی ہے یاسر، ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، وہ بھی اپنی اس بیوی کے لیے۔ رقیہ بیگم گررائی، آپ میری بیوی کا تماشا بنواتے میری بے عزتی کر رہی تھیں۔ اماں حضور، چاہے آپ میرے ٹکڑے کر دیں، میں اف تک نہیں کروں گا۔ آپ ماں ہیں میری، آپ پر میری جان بھی قربان، مگر میری بیوی کے معاملے میں احتیاط کیجیے گا۔ میری بیوی کسی کے ایک لفظ سننے کی بھی روادار نہیں، اور میری بیوی کی بے عزتی مطلب میری بے عزتی ہے۔ یاسر نے نظریں جھکائیں، معدوم انداز میں کہا۔ رقیہ بیگم اشراق پر ایک نفرت بھری نظر ڈالتے وہاں سے اپنے کمرے کی سمت بڑھیں۔ تائی حضور، آپ کو بھی میری بات؟ یاسر نے ماں کی پشت کو دیکھتے صوبیہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں میرا بچہ، مجھے تمہاری بات بری نہیں لگی، بس ماں کو سامنے سے نہیں اکیلے میں محبت سے سمجھا دیتے۔ رقیہ بس مشرقی ساسوں کی طرح برتاؤ کر رہی ہے، میں سمجھاؤں گی اسے، جو ہوا غلط ہوا۔ رقیہ کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ صوبیہ بیگم نے یاسر کے سر پر ہاتھ پھیرتے نرمی سے کہا۔ یاسر نے صوبیہ بیگم کا ہاتھ پکڑتے نرمی سے لبوں سے لگایا۔ مجھ سے نہیں ملیں گی آپ پھوپھو حضور؟ عطرت صوبیہ بیگم کو یاسر کو پیار کرتے دیکھ روتی ہوئی بھررائی آواز میں بولی۔ حداد نے گردن گھمائی، عطرت کو دیکھا اور بے ساختہ آنکھیں سکیڑیں۔ اس کی بیوی پورا چہرہ آنسوؤں سے بھگوئے ہچکیاں بھر رہی تھی۔ 2 منٹ پہلے تو بالکل ٹھیک تھی، یہ عورت کیوں روتی ہے اتنا؟ حداد نے بے ساختہ سوچا۔ حداد عطرت کی طرف اسے ایک ہاتھ کے حصار میں لینے کے لیے بڑھتا کہ عطرت بھاگنے کے انداز میں صوبیہ بیگم کی سمت بڑھی۔ حداد اپنے مہلک بازو کو دیکھتے منہ کھولے عطرت کو دیکھنے لگا، جبکہ مصطفیٰ، جس کی نظر حداد پر تھی، حداد کی حالت سے محظوظ ہوتا کھانستے ہوئے اپنا قہقہہ ضبط کر گیا۔ تو سبحان اور فراز نے بھی اپنی ہنسی چھپائی۔ یزدان بھی بھائی کی حالت سے محظوظ ہوتا جتانے والے انداز میں حداد کو دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو، مجھے پیٹا تھا نا اسی ہاتھ سے، صبح صبح اب دیکھ لو، معصوم بچے کی بددعا لگی ہے۔ حنان نے حداد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے حوصلہ دیا۔ حداد یزدان کو گھورتا سیدھا ہوا۔ پھوپھو حضور، عطرت صوبیہ بیگم کے سینے سے لگی روئی جا رہی تھی۔ صوبیہ بیگم کی بھی آنکھیں نم ہوئیں تو مصطفیٰ بھی اپنی بہن کی سمت بڑھا تھا۔ یاسر عطرت کے سر پر ہاتھ رکھتے اشراق کو دیکھنے لگا، جو یکٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ملکہ، کچھ چاہیے؟ یاسر نے اشراق کی طرف جھکتے سرگوشی کی۔ اشراق یاسر کی سانسوں کو اپنے حجاب پر محسوس کرتی گڑبڑاتی نفی میں سر ہلا گئی۔ یاسر اشراق کو سنجیدگی سے دیکھتا پیچھے ہوا۔ مقدس کی نظریں بھی یاسر پر مرکوز تھیں۔ یاسر سیدھا ہوا تو مقدس پر اتفاقاً نظر پڑی۔ مقدس نے بے ساختہ شرمندگی سے نظریں چرائی۔ وہ کتنا غلط سوچ رہی تھی یاسر کے بارے میں۔ بس چپ کرو میری جان، کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو ایسے رو کر؟ صوبیہ بیگم عطرت کو خود سے الگ کرتی اس کا چہرہ صاف کرتی بولی۔ آپ سب نے مجھے کل نظر انداز کیا، میں کتنا تڑپی تھی آپ لوگوں کی بے رخی پر۔ عطرت نے نم آنکھوں سے شکوہ کیا۔ تم صرف ایک دن کی بے رخی پر تڑپ اٹھی، ہم تمہارے لیے 5 سال سے تڑپ رہے تھے، بنا غلطی کی بے رخی جھیل رہے تھے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا تم تھی کہاں۔ تمہارا گمنام ہو کر زندگی گزارنا ہمیں روز کن کن سوچوں میں مبتلا کرتا تھا، تمہیں اندازہ ہے؟ صوبیہ بیگم نے شکوہ کیا۔ حداد نے بامشکل صوبیہ بیگم کی بات برداشت کی۔ وہ کفیر تھے، اپنی عزت کے لیے مر مٹنے والے۔ صوبیہ بیگم کیا داؤد خاندان اور پورا کشمیر جانتا تھا کفیر کی غیرت کو، لیکن پھر بھی کفیر کی عزت پر داغ لگایا تھا جویریہ نے، جبکہ عطرت پر تو شاید کفیر نے آنچ بھی نہیں آنے دی تھی، اور یہاں صوبیہ بیگم سب کچھ فراموش کیے ایسے شکوہ کر رہی تھی جو کسی خاطر میں نہ تھے۔ ماں تھی شاید اس لیے، حداد نے سوچتے سر جھٹکا۔ آپ نے ہی تو سکھایا تھا شادی کے بعد ایک لڑکی کے لیے اس کا شوہر اور شوہر کا خاندان اہم ہوتا ہے، ہماری گھرستی اہم ہوتی ہے، تو میں بس اپنی گھرستی نبھا رہی تھی، مگر آپ لوگوں کو مجھے یوں نظر انداز تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا؟ عطرت سو سو کرتی بولی۔ صوبیہ بیگم کچھ آگے بول ہی نہیں سکی۔ عطرت نے جیسے ان کی زبان پر قفل لگا دیا تھا، وہ اپنی سکھائی سیکھ سے کیسے منہ موڑ سکتی تھیں؟ صوبیہ بیگم اپنی معصوم بھتیجی کو دیکھتی بے ساختہ مسکرائیں اور اپنے آنسو صاف کرتی عطرت کے ماتھے کو چوم گئیں۔ تم سب سے ملو، میں رقیہ کو دیکھ لوں اور ناشتہ لگوا دوں سب کے لیے۔ صوبیہ بیگم عطرت سے الگ ہوتی، پھر حنان، حداد، جویریہ، جناح، یزدان سے ملتی، انہیں لاؤنج میں بیٹھنے کا کہتی، رقیہ بیگم کے کمرے کی سمت بڑھی۔ خبردار جو تم گلے لگی تو
حداد عطرت کے سر پر کھڑا ہوتا دانت پیس کر بولا۔ عطرت جو مصطفیٰ کے گلے لگنے والی تھی حداد کی بات پر اپنی جگہ سے اچھلی اور سرخ ناک سے حداد کو سوں سوں کرتی دیکھنے لگی۔ ابے او، میری بہن سے کیسے بات کر رہا ہے تو میرے سامنے کھڑا ہو کر؟ مصطفیٰ کو بھی غصہ آیا۔ سب لوگ ہی اب ان دونوں کی طرف متوجہ تھے۔ منہ سے، حداد نے جل کر جواب دیا۔ منہ میں پیٹرول بھی ڈال دیتا تاکہ میں آگ لگا دیتا اس منہ سمیت تجھے، مصطفیٰ نے دو بدو کہا۔ بھائی، عطرت عصمت کی بات سنتی تڑپ کر اس کے گلے لگی۔ اسے ذرا پسند نہیں آیا حداد کے لیے مصطفیٰ کے منہ سے ایسی باتیں، جبکہ عطرت کی حرکت پر حداد کے کانوں سے دھوئیں نکلنے کی ہی کسر رہ گئی تھی تو مصطفیٰ بھی خود کو باز رکھتا عطرت کو خود کے سینے میں بھینچ گیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دور ہو اپنی اس بھائی سے۔ حداد اب کی بار خود پر ضبط کھوتا دھاڑا تھا، جبکہ حداد پر سبحان کو بھی غصہ آیا۔ ہمارے گھر میں کھڑے ہو کر کیسے بات کر رہے ہو تم؟ سبحان آگے بڑھتا بولا، جبکہ حداد اس کا جواب دیتا کہ مقدس حداد کے سامنے ہوئی۔ منہ سے سنائی نہیں دے رہا؟ مقدس سبحان کو گھورتی ہوئی بولی۔ سبحان کی آنکھیں باہر نکلنے کو تھیں، جبکہ مقدس کی بات سنتے یاسر، فراج اور یزدان نے اپنا قہقہ مشکل سے ضبط کیا۔ تم کیوں بول رہی ہو بیچ میں؟ سبحان نے مقدس کو گھورا۔ گونگی نہیں ہے اس لیے، حداد نے طنزیہ کہا۔ کاش گونگی پیدا کر دیتے میرے ساس سسر، اس طوفان کو چپ تو رہتی، بک بک ہی ختم نہیں ہوتی، بیچ میں کودنا ہے ہر جگہ اس کو، سبحان تنے نکور سے بولا۔ کاش میری بہن کے بھی ساس سسر تجھے پیدا ہی نہ کرتے میری بہن کی بک بک سننے کے لیے، حداد نے دو بدو کہا تو سبحان کا چہرہ مزید سرخ ہوا۔ وہ حداد کو گھور رہا تھا، جبکہ مقدس اپنے بھائی کی بات سنتی پلٹتی حداد سے ہائے فائے کرنے لگی، جس پر حداد نے فوراً نظریں مقدس سے ہٹائیں۔ زیادہ ہی فری ہو رہی تھی۔ مقدس کا چہرہ اترا، وہ واپس منہ بناتی ویلن بڑبڑاتی ہوئی پلٹی، جس پر سبحان نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ اسے پاس کی۔ اشارہ صاف تھا، پڑ گئی ٹھنڈ؟ تم تو دور ہٹو اس کالی آنکھوں والے شیطان سے، حداد عطرت کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا بولا، جبکہ حداد کی بات پر افق کا قہقہ چھوٹنے والا تھا کہ مصطفیٰ نے گھور کر افق کو دیکھا۔ افق منہ بناتی رخ پلٹ گئی۔ اور کروانی ہے بے عزتی؟ سبحان نے مقدس سے پوچھا، جو منہ بناتی سبحان کو ٹپ ٹپ چپکاتی آنکھوں سے معصومیت سے دیکھنے لگی، جس سے سبحان نے بنا متاثر ہوئے مقدس کو انگلی سے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ مقدس پیر پٹکنے والے انداز میں سبحان کے قریب جاتی کہ اس کی نظر حنان پر پڑی، جو اسے دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ مقدس کے دیکھنے پر حنان نے باہیں پھیلائیں۔ مقدس سبحان پر لعنت بھیجتی حنان کو کے سینے سے جا لگی۔ میری گڑیا کیسی ہے؟ حنان نے لاڈ سے مقدس کے دوپٹے پر لب رکھتے پوچھا۔ آپ کے سینے سے لگے بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں بھیا، مقدس نے نم آنکھ اور لہجے سے کہا، جبکہ سبحان کا چہرہ مقدس کو حنان کے سینے میں سماتا دیکھ مزید سرخ ہوا۔ میرے سینے پر سر رکھے پوری رات گزاری ہے تم نے، مجھ سے تو یہ نہیں کہا۔ سبحان کے ماتھے پر بل پڑے لہجے میں جیلسی صاف تھی، مگر سبحان کی بات پر حنان، یزدان اور حداد کا سرخ چہرہ ہوا، جبکہ یاسر اور فراج کا چہرہ سپاٹ تھا۔ تو مصطفیٰ نے گردن گھمائی افق کو دیکھا۔ کیا؟ افق نے آنکھیں سکیڑے پوچھا۔ تمہارا بھائی شروع سے بے شرم تھا یا اب بھی کسی شیطان کے چیلے سے نئی نئی ڈگری لی ہے؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ آپ نے ہی تو دی تھی، کل رات آپ کے چیلے چھٹی پر تھے، بھول گئے؟ افق نے جل کر طنز کا جواب دیا۔ مصطفیٰ نے دانت پیسے۔ سبحان جازم داؤد، حد میں رہو، حنان نے سرخ چہرے سے تنبیہ کی۔ تمہاری بہن کو دیتے حد کہاں یاد رہتی ہے؟ سبحان محفوظ ہوتا آنکھ ونک کرتے بولا۔ جیسے کل رات میں ہر حد بھول گیا تھا نا، ہے نا میری شفاق بیوی؟ حنان نے جویریہ کو دیکھتے سبحان کا جواب دیا۔ مقدس اور اشراق کی ہنسی چھوٹی۔ یاسر، فراج اور سبحان کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ ان کی بہن کے لیے بے باک جملہ استعمال کرتے اسے اس قدر برے نام سے پکار رہا تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ یاسر نے غصے سے سرخ پڑتے چہرے سے کہا۔ اشراق نے سنہری آنکھوں کو جھپکتے یاسر کو دیکھا۔ تیری بہن کے عشق میں جیل کاٹنے والا تیرا جیجا۔ کیا جواب تھا؟ یاسر کے سر پر لگی تو بجھی ہی نہیں، جبکہ فراج کے منہ کے زاویے بگاڑے حداد اور یزدان کا بے ساختہ قہقہ گونجا۔ بس کریں آپ لوگ، بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں، دادی جی نے سن لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔
जवेरिया ने यासिर के खुलते लब देखते हनान को देखा और कहा। सब खामोश हुए। हनान मुकद्दस को खुद से अलग करता इशराक से मिलने के लिए आगे बढ़ा। हनान इशराक से मिलता मुकद्दस की तरह इसके हिजाब पर लब रख गया। यासिर की आंखों में नागवारी छाई। हनान के बाद यज़ान ने भी अपनी आपी को गले लगाए इशराक के हिजाब में कवर पेशानी पर लब रखे, जबकि जिना जो पर्पल कैप्री और स्लीवलेस कुर्ती में गले में दुपट्टा डाले मलबूस थी, अपनी आपी को चटाचट गालों पर प्यार करती इशराक के नकाब में छुपे गालों पर प्यार करने लगी। यासिर एक एक करके अपने साले सालियों को देखता जैसे पागल होने के दर पे था। ये कफीर था या इमरान हाशमी मेरी बीवी को चूमे जा रहे हैं? चूमना मुझे चाहिए था। यासिर बड़बड़ाया और सुबान के पास जाकर खड़ा हुआ। मुस्तफ़ा और फराज फिर यासिर के पास आए। अब मंजर कुछ यूं था। लाउंज के सोफे पे बैठे थे तमाम कफीर, जवेरिया, इतरत समेत हल्की फुल्की बातों में मसरूफ थे। तो उफ़क और शुमाइला दूसरी साइड के सोफ़ों के पीछे खड़ी थी और लाउंज के दाखिला दरवाजे के सामने सुबान, यासिर और फराज खड़े थे। भाई भाभी माँ काफ़ी रोमांटिक हैं, यासिर ने सुबान के कान में झुकते सरगोशी की। सुबान ने गर्दन ऐसे घुमाई जैसे फिल्मों में चुड़ैल घूमती है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सुबान, जो यासिर की बात पर सोच रहा था कि क्या इसने मेरे कमरे में कैमरे लगाए हैं, यासिर ने सुबान के तासुरात से दिल की बात पढ़ते वजाहत दी। भाभी माँ ने मेरी मलका को किस की सुबह सुबह इसलिए बोला। यासिर ने खूबसूरत नकोश कुछ बिगाड़ते हुए कहा। वो जिस तरह संजीदगी में कमाल लगता था, क्यूटनेस पर बेमिसाल लग रहा था। मुझे तो आज तक नहीं की। सुबान को अपना दुख था, बड़बड़ाया जिसे यासिर के तेज कानों ने सुन लिया। यासिर ने सुबान को शरारत से घूरा। सुबान ने दांत कुचकुचाए। तो आप कर लिया करें यार, मेरी मलका को तो बख्शवा दें इन सबसे, यासिर ने दुखी होकर कहा। इशारा तमाम कफीर पर था। अदात को छोड़कर देखा नहीं था अपनी भाभी माँ को भाई के नाम पर कैसा कूदी थी मैदान में। झांसी की रानी को भी पीछे छोड़ गई। अगर इस बात पर मैंने इसे कुछ कहा ना, जान से मार देगी चुड़ैल बनकर। मुझे वैसे भी बहुत जज्बाती है मेरी बीवी, सुबान ने दिल पर हाथ रखते मसलते हुए कहा। जबकि इनकी बात सुनते फराज मुस्तफ़ा ने बमुश्किल कहकर जब्त किया। बीवी से डरते हैं, यासिर ने शर्म दिलाने वाले अंदाज में कहा। तेरी बीवी मासूम है ना, तू कह सकता है ये बात। जिसकी बीवी ने गन पॉइंट पर रुखसती करवाई हो, मेरा दुख वही समझ सकता है, सुबान ने बेबसी से कहा। इतने में उफ़क मुस्तफ़ा के करीब आती नजर आई। मुस्तफ़ा, उफ़क ने मुस्तफ़ा को पुकारा। मुस्तफ़ा जो सुबान के बराबर में खड़ा था, उफ़क के पुकारने पर उसे देखने लगा। हाँ, मुस्तफ़ा ने कहा। यासिर भाई ने इशराक भाभी का सदका उतारा, आप भी मेरा उतारें, उफ़क ने मुस्कुराते कहा। जबकि उफ़क की बात पर यासिर, सुबान और फराज को अपनी मासूम सी बहन पर टूटकर प्यार आया तो मुस्तफ़ा ने दांत पीसे। इन तीनों भाइयों ने जेब से कुछ नोट निकालते उफ़क के सर से वारे और मुलाजमाओं को दिए। मुलाजमाओं की तो चांदी हो गई थी। इनके मालिक का सदका ही इन्हें माला माल करने वाले थे। आप, उफ़क मुस्तफ़ा को हनूस खड़ा देखकर बोली। मुस्तफ़ा आगे हुआ और जेब में पड़ा एक 100 रुपये का नोट निकाला, उफ़क के सर से वारता मुलाजमा को दे गया। मुलाजमा ने हैरत से इस 100 के नोट को देखा, जबकि यासिर, मुस्तफ़ा और फराज ने अपनी बहन की गुस्से से सुर्ख होती नाक को देखते मुस्तफ़ा को घूरा। सुनो, इन पैसों की हरी मिर्चें लेनी है तुमने और फिर किसी तोते को खिला देनी है, समझी, मुस्तफ़ा ने मुलाजमा को हदायत दी। मुस्तफ़ा की रोबदार आवाज़ पर मुलाजमा फ़ौरन सर इस बात में हिलाती। मुस्तफ़ा ने इसे वहाँ से जाने का कहा। ऐसे क्या देख रही हो, मुस्तफ़ा ने उफ़क को देखते पूछा। शाहमीर ग्रुप और इंडस्ट्री का मालिक है तो जेब से निकले 100 रुपये, तो जिंदा कैसे है, मरा क्यों नहीं अब तक, सुबान दांत पीसता बोला। शाहमीर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का मालिक हूँ, पागल खाने का कैदी नहीं जो इस फेरी टेल की नगरी शहजादी का सदका दूंगा। ये सदका तो तुम्हारी बहन की चलती ज़ुबान का था जिससे वो सुबह सुबह मिर्चें उगलती है, मुस्तफ़ा जलकर बोला। भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उफ़क रूहान से होती सुबान के करीब हुई। सुबान अपनी बहन की पेशानी पर लब रखता अपने सीने से लगा गया। अच्छा, और जो सुबह इन 3 सांडों से पिटवाने की धमकी दे रही थी मुझे, वो क्या था? तुम्हारी फेरी टेल की रूह ने दी थी मुझे धमकी। मुस्तफ़ा की पेशानी पर बल पड़े, जबकि मुस्तफ़ा की बात सुनते सुबान और यासिर का कहका गूंजा। जब हमारी बहन धमकी दे सकती है तो हम इस धमकी को सच भी कर सकते हैं, यासिर कहका जब्त करता मुस्तफ़ा के कंधे पर हाथ रखते बोला। मुस्तफ़ा ने यासिर की बात सुनते इसे घूरा।
یار مصطفیٰ بھائی روح کی باتیں نہ کریں، وہ دن یاد آ جاتا ہے، فراز نے منہ بناتے کہا۔ فراز کی بات پر سبحان، افق اور مصطفیٰ کو بھی بے ساختہ وہ دن یاد آیا۔ افق سبحان سے دور ہوتی کانوں کو ہاتھ لگا گئی تو ان تینوں نے بے ساختہ جھرجھری لی، جبکہ یاسر پھر کہکا لگا اٹھا۔ اشراق کی نظریں یاسر پر ہی تھیں، جو کچھ دیر کے وقفے کے بعد اپنی خوبصورت ہنسی کی آواز کو اشراق کے کانوں میں گھول رہا تھا۔ یزدان مقدس، جو کب سے یزدان اور حداد سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تھے کہ اسے کل کی طرح ایک نظر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، مقدس دل برداشتہ ہو کر یزدان کو پکارنے لگی، جو جنا کے قریب بیٹھا تھا۔ مقدس کے پکارنے پر بھی یزدان نے کوئی جواب نہ دیا۔ مقدس کی آنکھوں میں موتی ٹھہرے، جنہیں پیچھے کرتے وہ حداد کو دیکھنے لگی، پر حداد نے بے ساختہ منہ موڑا۔ مقدس کا جیسے صبر جواب دے گیا، وہ کانپوں سے اٹھتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سبحان، جس کی نظریں اپنی بیوی پر ہی مرکوز تھیں، مقدس کو دیکھتا خونخوار نظروں سے اپنے سالوں کو دیکھنے لگا، جن کی وجہ سے اس کی بیوی کا دل دکھا تھا۔ وہ جانتا تھا صبح کس طرح اپنے بھائیوں کا نام سنتے مقدس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ مقدس کے لہجے میں اپنے بھائیوں کے لیے نرمی کو محسوس کر چکا تھا۔ سبحان مقدس کے پیچھے ہوا تو حنان نے جبڑے بھینچے، حداد اور یزدان کو دیکھا۔ چپ کر کے اٹھو دونوں جگہ سے، ورنہ میں اس دفعہ تم دونوں کا قتل کر کے جیل جاؤں گا، حنان نے تنبیہ کرتے کہا۔ فراز غیر محسوس نظروں سے جنا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بار بار جنا پر نظریں اٹھ رہی تھیں، جو حسن کا پیکر بنی فراز کی دھڑکنیں منتشر کر چکی تھیں، پر اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ کیوں جنا کو دیکھ رہا تھا؟ اس نے کس طرح خود سے دور جھٹکا تھا اسے؟ فراز نے سوچتے جبڑے بھینچے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا تو یاسر اشراق کو اپنے بھائیوں اور بہنوں سے باتوں میں مصروف دیکھتا باہر کی سمت بڑھا۔ مصطفیٰ اسٹڈی روم کی طرف قدم بڑھا گیا تو افق اور شمائلہ کچن کا رخ کر گئیں۔ جنا، جو اتنے کمروں کو دیکھتی نہ سمجھی سے سوچتی ہوئی چل رہی تھی کہ اچانک یاسر کے کمرے کے دروازے پر رکی تھی۔ وہ فراز کے کمرے کو ڈھونڈتی سب کی نظروں سے اوجھل ہوتے یہاں تک پہنچی تھی۔ وہ فراز کی خفا نظریں اور خود کو اگنور کرنا بھانپ چکی تھی۔ کل بھی پورے فنکشن میں اس نے فراز کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ آگے قدم بڑھاتی کہ کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے راہداری کی دیوار پر پن کیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ فراز جنا کے چہرے کو دیکھتا بولا۔ فراز کی آواز سنتے جنا نے پٹ سے اپنی سرمئی آنکھیں کھولیں۔ فراز نے کالی آنکھیں جنا کی سرمئی آنکھوں میں گاڑیں۔ وہ میں تمہیں ڈھونڈنے آئی تھی، جنا نے فراز کے خوبصورت نقوش کو دیکھتے کہا۔ فراز کی سانسیں جنا کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ کیوں؟ فراز نے آئی برو ریز کرتے پوچھا۔ وہ تم نیچے نہیں تھے نا؟ جنا نے لرزتی پلکوں سے کہا۔ جنا کی حالت فراز کی قریبی پر غیر ہونے لگی تھی۔ تو تمہیں کیا کام تھا مجھ سے، جو مجھے ڈھونڈتی ہوئی چھپتے چھپاتے اوپر آئی ہو؟ فراز نے پوچھا۔ وہ سمجھ چکا تھا وہ اس کے لیے ہی اوپر آئی ہے۔ فراز نے کمرے سے نکلتے جنا کو ہر دروازے کے باہر رک کر سوچتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ آخری کمرہ فراز کا تھا، جس کی وجہ سے فراز بآسانی چھپ کر راہداری میں دیکھ سکتا تھا۔ نہیں، مجھے تو کوئی کام نہیں، وہ ناشتے کے لیے، جنا نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جنا کے منہ سے جھوٹ سنتے فراز نے غصے سے جبڑے بھینچے۔ اچھا، ناشتے کے لیے؟ فراز نے آئی برو ریز کرتے ضبط سے پوچھا۔ جنا نے فوراً سر اس بات میں ہلایا۔ مجھے جب کرنا ہوگا میں کر لوں گا، تمہیں میری ماں بننے کی ضرورت نہیں، فراز نے دانت کچکچائے کہا۔ استغفر اللہ، میں بیوی ہوں تمہاری، جنا فراز کی بات سنتی خفگی سے بولی۔ استغفر اللہ، افسوس ہے مجھے، فراز نے بھی دو بدو کہا۔ چپڑاسی جیسی شکل ہے تمہاری، افسوس نہیں خوش ہونا چاہیے تمہیں، ایک حسین حسن کی پیکر لڑکی نے تمہیں اپنا شوہر بنایا ہے، جنا فراز کی بات پر غصے سے مگر اتراتی ہوئی بولی۔ خوش کس لیے کہ ایک ماسی گلے پڑ گئی ہے، فراز بھی دو بدو بولا۔ تمہیں ماسی کہاں سے لگتی ہوں فراز، جنا فراز کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے خود سے دور کرتی ہوئی بولی۔ فراز جنا کے اس فعل کے لیے تیار نہ تھا، جنا سے پیچھے ہوا۔ جنا غصے سے سرخ ہوتی ناک سے فراز کو گھورنے لگی اور پھر خود کو دیکھنے لگی۔ فراز نے ضبط سے جنا کا یہ ایکٹ برداشت کیا اور جنا کی نظروں کے تعاقب میں اسے دیکھا۔ وہ تو واقعی حسن کا مجسمہ لگ رہی تھی، مگر اس کا پہناوا ناقابل برداشت تھا فراز کے لیے۔ حویلی میں تو کوئی بھی ایسا مرد نہ تھا جس کی آنکھوں میں کسی بھی عورت کے لیے گندگی ہوتی، مگر اس کا خون اس بات سے کھولا۔ جنا اس حلیے میں کفیر حویلی سے داؤد حویلی آنے تک کتنے ملازمین اور گارڈز مردوں کی نظروں کے سامنے سے گزری ہوگی،
اور جنا کو کس کس نے کیسی کیسی نظروں سے دیکھا ہوگا۔ فراز کے کان کی لو تک سرخ ہوئی، غصے سے پیشانی پہ بل پڑے۔ تم اس حلیے کو حسن کہتی ہو اپنا، جس میں تم اپنے سراپے کو عیاں کرتی پھر رہی ہو، کتنے مردوں کی نظر کا مرکز بنی ہو، اندازہ ہے تمہیں کس کس نے کن نظروں سے تمہیں دیکھا ہوگا۔ فراز جنا کی سمت بڑھتا جنا کو اپنے مخالف پیچھے قدم لینے پہ مجبور کر گیا کہ جنا دیوار سے جا لگی اور فراز نے دیوار پر مکہ جڑ دیا۔ جنا اس کے حصار میں دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ جنا نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے فراز کو دیکھ رہی تھی، جس کی کالی آنکھوں میں اشتعال چھایا ہوا تھا۔ بولو، فراز دبی آواز میں دھاڑا۔ جنا نے بے ساختہ ہچکی بھری آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہے تھے۔ تم اس بیہودہ لباس کو فخر سمجھتی ہو؟ میری نظر میں تمہاری اوقات فقیرنے سے بھی گری ہوئی ہے۔ وہ کم سے کم پھٹے کپڑوں میں بھی اپنی عزت تو چھپائے رکھتی ہے۔ فراز غصے سے پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ فراز کی باتیں جنا کو تیر کی طرح چبھی تھی۔ وہ ایک لمبی سسکی لیتی بری طرح رونے لگی تھی۔ اس کا جسم لرز رہا تھا۔ آج تک اس کے پہناوے پر اس کے گھر والوں نے ایک لفظ نہ کہا تھا۔ وہ فیشن اپنے شوق میں کرتی تھی، کسی کو مائل کرنے کے لیے نہیں۔ فراز کے الفاظ جنا کو اپنے کردار کی توہین لگے۔ مجھے جانا ہے فراز۔ جنا فراز کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتی بولی، تم سے میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ فراز گڑگڑایا، مجھے نیچے جانا ہے بھائی کے پاس۔ جنا ہچکی لیتی مدھم آواز میں بولی۔ فراز کچھ کہتا کہ سیڑھیوں پر قدموں کی آواز سنائی دی۔ فراز نے کچھ کہنے کی بجائے جنا کو بازو سے پکڑے اپنے کمرے کا رخ کرتے کمرہ لاک کیا۔ میری بات کا جواب دو تم۔ فراز کمرہ لاک کرتے جنا کے سر پر کھڑا ہوتا دھاڑا۔ مجھے کوئی جواب نہیں دینا، مجھے میرے بھائی کے پاس جانا ہے۔ جنا اپنے آنسو رگڑتی غصے سے چیخی۔ وہ کیوں فراز کی اتنی غلط باتوں کو برداشت کرتی، جبکہ فراز بار بار جنا کے منہ سے یہ جملہ سنتے جھنجھلایا، تم مجھے جواب دیے بنا نہیں جاؤ گی یہاں سے۔ فراز نے شہادت کی انگلی اٹھائے تنبیہ کی، مجھے یہ سب کہنے والے تم ہوتے کون ہو؟ میرے باپ بھائیوں نے آج تک مجھے کچھ نہیں کہا تو تم کس حق سے مجھے یہ سب کہہ رہے ہو؟ ہاں، اگر شوہر کا حق جتا رہے ہو تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے تم سے سب کے سامنے بیوی تسلیم کرو، پھر مجھے روکنا کسی چیز سے۔ ابھی تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں۔ جنا فراز کی تنبیہ کرتی انگلی کو اگنور کرتی مضبوط لہجے میں بولی۔ آنکھیں اب بھی نم تھیں، ناک سرخ ہو چکی تھی، جبکہ فراز جنا کی بات پر سینکپا ہوا۔ وہ جب چاہے اس پر بیوی ہونے کی دھونس جما لے، لیکن فراز اسے ایک تلقین نہیں کر سکتا۔ فراز نے دانت پیسے، یہ الگ بات تھی، وہ تلقین نہیں کر رہا تھا۔ جنا فراز کو دیکھتی دروازے کی سمت بڑھی۔ اسے بے ساختہ افسوس ہوا فراز کی ناراضگی کا خیال کرتے یہاں آنے پر، جبکہ فراز نے جنا کا بازو پکڑتے اسے صوفے پر گرایا۔ جنا نرم صوفے پر دھنستی ہوئی گری۔ فراز جنا کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ جنا نے اپنے ہاتھوں سے مزاحمت شروع کرنی چاہی، جس پر فراز جنا کے دونوں ہاتھوں کو اپنی مردانہ ہتھیلی میں قید کرتا صوفے کے سرے سے پن کر گیا۔ دوسرے ہاتھ سے جنا کے گلے میں دوپٹہ نکال کر زمین بوس کیا۔ جنا غصے سے فراز کو گھورنے لگی۔ میں تمہیں اپناؤں یا نہیں یہ الگ بات ہے، مگر تم نے مجھے تم پر حق جتانے کا حق خود دیا تھا، بھولو مت۔ میں نے تمہیں فیشن کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن یوں خود کو عیاں کرو گی فیشن کے نام پر تو بنا نام دیے قبر میں اتار دوں گا، اور پھر قبر کی تختی پر لکھوائے گا، مرحومہ جنا فراز داؤد، جو فیشن کے نام پر قتل کی گئی تھی اپنے سائیکو فائٹر شوہر کے پاک ہاتھوں سے۔ فراز دانت پیس کر بولا تھا، جبکہ پہلی دفعہ فراز کے منہ سے اپنا نام سنتے جنا کے دل نے ایک بیٹ مس کی، لیکن وہ یہ نام اس کے مرنے کے بعد قبر پر لکھوانے والا تھا۔ جنا نے سوچتے پھر مزاحمت شروع کی، شاہ جہاں نے بیوی کے مرنے پر تاج محل بنوایا تھا، فراز میاں بیوی کے مرنے پر قبر کی تختی پر لکھنے کے لیے اسے اپنا نام دینے والے تھے، یعنی جنا کو فراز کا نام لینے کے لیے بھی مرنا ضروری تھا۔ دور ہٹو مجھ سے، ورنہ میں تمہیں قبر میں اتار دوں گی اور لکھواؤں گی، مرحوم فراز شاہ داؤد، وہ فائٹر شوہر جو اپنی بیوی کے فیشن سے جلتا ہوا خوبصورت سائیکو فیشنیبل بیوی کے ہاتھوں سے بے موت مارا گیا۔ جنا فراز کی بات پر مزید مزاحمت کرتی اختیار کرتی فراز کے کان میں چیخی۔ فراز کے کان کے پردوں نے بے ساختہ توبہ کی۔ تم سائیکو پاگل ماسی مجھے بہرا کرو گی؟ فراز نے جنا کو گھورتے کہا۔ ہاں، اور ہٹاؤ یہ موٹا وجود مجھ پر سے، ورنہ گنجا بھی کر دوں گی۔ جنا دو بدک بولی،
جب تمہارے بس کا نہیں تو کیوں وقت ضائع کرتی ہو مزاحمت میں؟ فراز جناح کی جھکی نظریں دیکھتا گویا ہوا، میں مزاحمت نہیں کر رہی تھی، تم نے میرے کریکٹر پر انگلی اٹھائی تھی۔ جناح نظریں اٹھائے ہوئے معصومیت سے بولی۔ فراز کے ماتھے پر بل پڑے، مسکراہٹ 2 پل میں غائب ہوئی۔ میں نے تمہارے کریکٹر پر کب انگلی اٹھائی؟ فراز جناح پر اپنا آدھا وزن ڈالتا گرایا، کیونکہ پورا ڈالتا تو جناح جنت کی وادی میں کھو جاتی، جو کہ فراز نہیں چاہتا تھا۔ جناح فراز کی باڈی بلڈر وجود کے نیچے دب سی گئی، چہرہ وزن برداشت کرتے سرخ ہوا۔ وہ نازک جان کہاں فراز کا وزن برداشت کر سکتی تھی؟ فراز دور ہٹو، مجھے سانس نہیں آ رہی، جناح بمشکل بولی۔ نہیں ہٹوں گا، میں نے تمہارے کردار پر کب انگلی اٹھائی؟ اور مزاحمت نہیں کرتی تم؟ سیریسلی؟ یہ بات تو چھوڑ ہی دو تم، اس دن بھی ڈریسنگ روم میں تمہیں میرے لمس سے نفرت ہو رہی تھی، تب بھی تم نے مجھے خود سے دور جھٹکا۔ ایک طرف محبت کرتی ہو اور دوسری طرف قریب آنے پر دور بھاگتی ہو۔ فراز جناح کی بات پر سینکپا ہوتا بولا۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی لڑکی کے اتنے قریب آیا تھا، وہ بھی اس کی محرم کے، اور اس نے ہی اسے خود سے دور جھٹک دیا۔ فراز کو اپنی توہین کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور جناح کے ہاتھوں تو بالکل بھی نہیں۔ وہ پتہ نہیں کیوں جناح کو سمجھنے کے بجائے جناح کے معاملے میں حساس ہو رہا تھا۔ فراز کی بات سنتے جناح کو غائب دماغی سے ان کی ڈریسنگ روم میں آخری ملاقات یاد آئی۔ فراز، یزدان تھا باہر، میں نے اس لیے تمہیں دور کیا۔ جناح فراز کے سینے پر کہنی ٹکائی، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی بولی۔ اس کی کوشش بیکار تھی، فراز کے وجود کو ردی برابر بھی فرق نہ پڑا۔ وہ سالہ ہوتا کون ہے جس کی وجہ سے تم مجھے دور جھٹکو؟ فراز دھاڑا، جناح سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ فراز، مجھے تکلیف، جناح نے گہرے گہرے سانس لیتے کہا۔ آنکھیں نم تھیں، چہرہ سرخ ہو چکا تھا، شرم و حیا اور تکلیف کے ملے جلے تاثرات سے۔ فراز جھٹکے سے جناح سے دور ہوا۔ جناح اپنا سانس بحال کرتی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ تم جاؤ یہاں سے۔ فراز صوفے سے اٹھتا، اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتا گویا ہوا، جبکہ فراز کی بات سنتے جناح نے فراز کی پشت کو گھورا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے فراز؟ اس دن یزدان کو پتہ چل جاتا تو میں کیا منہ دکھاتی گھر والوں کو؟ میں نے اس لیے تمہیں ہوش دلانا چاہا تھا، دور نہیں۔ جناح کھڑی ہوتی بول رہی تھی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے فراز نے پلٹتے جناح کو بے یقین نظروں سے دیکھا۔ تمہیں صرف اپنی پڑی تھی؟ یہی شکل دکھا دیتی جسے مجھے دکھا کر تم نے زبردستی نکاح کیا تھا۔ فراز کو رہ کر جناح پر غصہ آیا۔ جناح نے اپنے لفظوں پر غور کرتے فراز کو دیکھا۔ جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی، اور یہ دکھاوے کا دوپٹہ بھی لے کر جاؤ جسے پٹے کی طرح گلے میں لٹکایا ہوا تھا تم نے، اور دوبارہ مجھے اس حلیے میں نظر نہ آؤ، ورنہ یقین مانیں کسی کو واقعی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ فراز ضبط سے طنز کرتا بولا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے فراز؟ میں بس ڈر گئی تھی اس دن، اس لیے بے دہانی میں تمہیں جھٹک دیا۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، مگر تم اپنے الفاظ سے مسلسل مجھے ہرٹ کر رہے ہو۔ جناح فراز کے سامنے گھوم کر آتی غصے سے چیخی۔ فراز نے جبڑے بھینچے۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی خاص اہمیت نہیں جو تم مجھے ہرٹ کر سکو، اور دوبارہ میرے سامنے چیخی تو زبان کھینچ لوں گا۔ فراز کا جبڑا بھینچے جناح کے چہرے پر دبا دبا سا گرایا۔ جناح کی آنکھیں پھر نم ہوئیں۔ جناح نے پوری طاقت لگائے فراز کا ہاتھ جھٹکا۔ اہمیت نہیں؟ پھر بھی میرے حلیے سے سرخ ہو رہے ہو، اور مائنڈ اٹ، میرے ساتھ دوبارہ بدتمیزی مت کرنا ورنہ اس سے زیادہ تیز آواز میں چیخوں گی۔ جناح چٹکی بجاتے دو بدوک تیور چڑھائے بولی۔ سانسیں پھول چکی تھیں، آنکھیں سرخ تھیں، شہادت کی انگلی فراز کے سامنے تنبیہ کرنے والے انداز میں تھی۔ سیریسلی؟ چلو چیخو۔ فراز نے فرصت سے دونوں ہاتھ سینے پر فولڈ کرتے کہا، جبکہ جناح اپنی پوزیشن سمجھتی خود پر لعنت بھیج گئی۔ وہ فراز کے کمرے میں کھڑے ہو کر چیخی تو سب کیا سمجھتے؟ کیا ہوا؟ نہیں چیخ رہی؟ چیخو پھر۔ تمہارا بھائی اور میرا وہ سالہ مجھے جیل بھیجے گا جیسے برسوں پہلے وہ گیا تھا۔ وہ تو شادی شدہ نہ تھا، مگر میں شادی کے بعد اپنی بیوی کی عزت لوٹنے والا پہلا شوہر ہوں گا۔ فراز نے جناح کی سوچ کو سمجھتے دانت پیسے کڑ کر بولا۔ تم ہمارے بیچ میرے بھائی کو مت لاؤ، جناح غصے سے بولی۔ وہ سمجھ رہی تھی یہ طنز تھا۔ جناح اعظم کفیل، میری برداشت کو مت آزماؤ، میرا میٹر پہلے ہی گھوما ہوا ہے، جسے میں بہت مشکل سے زیرو پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فراز نے بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی کا گلاس میں انڈیلتے بظاہریت سے کہا۔ وہ واقعی خود پر بمشکل قابو کیے ہوئے تھا، جناح کا حلیہ اسے غصہ دلا رہا تھا۔
وہ پوزیسو ہو رہا تھا تو دوسری طرف وہ اپنے پوزیسونیس جنا پر بھی اعان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جاؤ، مجھے زہر لگ رہی ہو تم اس وقت۔ فراج پانی ایک سانس میں پیتا جنا کو اسٹل وہاں کھڑا دیکھتے دھاڑا گلاس پر گرفت مزید سخت ہوئی۔ میں شہد کب لگی ہوں تمہیں؟ جنا نے طنزیہ مسکراتے کہا۔ اس حلیے میں تو لگ بھی نہیں سکتی کبھی، فراج نے ناگواری سے جنا کو دیکھتے کہا۔ میں اپنا حلیہ کسی کے لیے بھی چینج نہیں کرتی، خاص کر اس شخص کے لیے تو بالکل بھی نہیں جو کپڑوں سے مجھے جج کرے، اور آئندہ کبھی تمہیں یہ زہر دیکھنے کو نہیں ملے گا، اور اگر بائی چانس مل جائے تو کھا کر مر جانا۔ جنا نے کہتے ہی وہاں سے دروازے کی سمت قدم بڑھائے۔ وہ ضدی اور ہٹ درم تھی اور فراج نے اس کی بات پر آج سٹیمپ لگا دی تھی۔ جنا کے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ محبت میں گھر والوں سے چھپ کر نکاح کر سکتی تھی، مگر اپنی محبت کو گھر والوں کے سامنے عیاں ہونے کے ذرا سے ڈر سے وہ اسے خود سے دور بھی جھٹک سکتی تھی۔ وہ چاہتی ہے کہ فراج اس کی بات مانتے اسے اپنا نام دے، مگر وہ اس کی بات مانتے اپنی ڈریسنگ چینج نہیں کر سکتی۔ فراج نے دھاڑ سے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی اور اس کے ہاتھ میں موجود گلاس چکنا چور ہوا اور فراج کے ہاتھ سے پرپل خون بہنا شروع کر گیا۔ بھاڑ میں جاؤ تم جنا اعظم کفیل۔ فراج آنکھیں واق کیے غصے سے بیڈ پر ایک پیر مار گیا۔ بیڈ اپنی جگہ سے کھسکا جبکہ فراج خون سے لبریز ہاتھ کو دیکھتا لب پیوست کر گیا۔ یہ لڑکی بری طرح اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ فراج کے شریانیں پھٹنے کے در پہ تھیں۔ فراج نے دوسرے ہاتھ سے پانی کا بھرا جگ اپنے سر پر انڈیلتے اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔